اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور منافقوں کی آپس میں جو کیفیت ہے اس کو بیان فرمایا، اور منافقوں کی دنیا کے رویے کو بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات کے اندر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف باقاعدہ توجہ دلا رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن نہ تو تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، یعنی جس کو دے کر تم جان چھڑا سکو، یعنی کوئی توبہ کی کیفیت قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ ولا من الذین کفروا، اور نہ کافروں سے، یعنی دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، منافقین اور کفار۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہاری رفیق ہے، یعنی آگ ہی تمہاری رفیق ہے، مولا ہے، مولا بمعنی رفیق، ساتھی۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ یہاں پر انجام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور کیفیت کو سوالیہ انداز کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں، لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وما نازل من الحق، اور اس حق کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آمنو والوں کی ایک کیفیت کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ یہ پہلے بھی ایک ترتیب میں آپ کے سامنے ذکر کیا کرتا ہوں کہ آمنو انسانی زندگی کا وہ درجہ ہے جہاں ابھی وہ کلاس میں داخل ہوتا ہے اور اسے ہوم ورک دیا جاتا ہے، اور 89 آیات یا ایھا الذین آمنو، 89 آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کرنے اور نہ کرنے کی ہدایات عطا فرمائی ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری باتیں سننے کے باوجود کہ کافروں کے ساتھ یہ ہوگا، منافقوں کے ساتھ یہ ہوگا، تو جو آمنو کی کیٹیگری والے ہیں، جنہوں نے ابھی داخلہ لیا ہے، یعنی مسلمان ہوئے ہیں یا ابھی مسلمان ہوئے ہیں یا پھر غیر شعوری مسلمان ہیں، جیسے ہم ہیں کہ بائی برتھ مسلمان ہیں، کلمہ ہمیں نصیب ہو گیا، مگر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نئی منازل کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اب اس حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں۔ اب جھکنے سے کیا مراد ہے؟ جھکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کیا جائے اور آپ ایسے ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر، یعنی تم کوئی کام کر رہے ہو اور وہ کام غلط ہو، اور اس موقع پہ تمہیں اللہ کا حکم سنایا جائے، بھی یہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، فوراً جھک جانا، فوراً اس کو قبول کر لینا کہ یار معذرت، میں غلطی پہ جا رہا تھا، تو نے میری رہنمائی کر دی، لہذا فوراً اپنے دل کو رب کے حکم کے سامنے جھکا دینا، اس کو کہا جاتا ہے دل کے اندر خشیت کا پیدا ہو جانا۔ یہ خشوع ہے، اسے کہا جاتا ہے خشوع۔
دل جھک گیا. جب دل جھکتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ اعضاء بھی جھک جاتے ہیں. وما نازل من الحق، اور جو اللہ نے اتارا حق کے ساتھ، یعنی قرآن کی کوئی آیت نا حق تو نہیں ہوگی. اگر اللہ جھوٹ سے منع کر رہا ہے تو فوراً رک جائیں. اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گالم گلوچ سے، لچر زبان سے منع کر دیا تو فوراً رک جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا نفاق کی ایک اور علامت بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. جب میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، غلطی کرنے کے باوجود مجھے کوئی سمجھائے، مجھے قرآن کی کوئی آیت بتائے، اور میں آگے سے اس کو یہ جواب دوں مینوں تیرے نالوں گھنا پتہ ہے، یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہوتی ہے. اگر پتہ تھا تو پھر یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے پتہ ہونا اور ہے اور دل کے اندر بات کا اترنا اور ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لہذا منافقت ہوتی ہی یہی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی حق کو چھپایا جا رہا ہے، اور کوئی مجھے توجہ دلائے اور اگر میں فوراً کہتا ہوں ہاں یار واقعتاً مجھے پتہ بھی تھا لیکن پھر بھی میں غلطی کر رہا ہوں، جس بندے کا لہجہ یہ ہو سمجھے مومن ہے. یار پتہ تھا، وہ میں بھول گیا، تو نے اچھا کیا، اور اس کا شکریہ ادا کیا، تو سمجھ لے بندہ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے. اور اگر یہ رویہ نہیں ہے، آگے سے زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے، میں نے تیرے نال گھنا پتہ ہے، اگر یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے، یعنی خشوع نہیں پیدا ہوا دل کے اندر. ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان جیسے نہ ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی گئی، من قبل پہلے، فطال علیہم الامد، اور ان پر مدت دراز ہوئی. مدت دراز ہونے سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ جو زمانہ ان کے اور انبیاء کے درمیان کچھ گزرا تو کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، بڑی اہم نقطہ ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے جب تک تو وہ انبیاء کے قریب قریب رہے، ان کے دلوں میں نرمی رہی. جیسے جیسے انبیاء سے دور ہوتے گئے، دور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ وقت درمیان میں گزر گیا، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لی. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل میں خیال بھی آتا ہے کہ میں اب اچھے کام کروں گا، نیکی کا راستہ اختیار کروں گا، سچ کا راستہ اختیار کروں گا. لیکن جیسے ہی محفل بدلتی ہے تو فوراً دل میں سختی آنا شروع، پھر کہتا ہے کوئی نہیں ویکھی جائے گی. تھوڑی سی محفل بدلی، دوست بدلے، انداز بدل گیا. تو اسی لیے اس سے یہ بھی پتہ چلا جو بندہ اپنے دل کو مسلسل نرم رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مسلسل نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا رہے، قرآن کو سمجھتا رہے، قرآن فہمی میں آگے بڑھے، تب جا کے دل نرم ہوتا ہے. اور یہ بات فطری ہے. زمین کو پانی نہیں لگائیں گے وقت پہ، سخت ہو جائے گی. کاشتکاری آپ کرتے ہیں، پراپر خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہماری فصل خراب نہ ہو جائے، فطری چیز ہے. اسی طرح جب انسان اپنا خیال نہیں رکھتا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دل کی آبیاری نہیں کرتا، تو دل سختی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. مال کی محبت آ گئی تو دل سخت ہو جاتا ہے، تعصب پیدا ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اسی طرح شہوت غالب آ جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے اوپر مدت گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے کثرت کے ساتھ فاسق ہو گئے. اعلموا، تم جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، وہ اللہ جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد. جب ہم فصل نکال لیتے ہیں تو ایک قسم کی زمین فارغ ہو گئی، یا بعد دفعہ بنجر زمین ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں، آپ دانہ ڈالتے ہیں اللہ اس کو حیاتی عطا کر دیتا ہے. تو یہ بات کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے قد بینا لکم الآیات، ہم تمہارے لیے واضح واضح آیات بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ جتنی بھی دلیلیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اس میں کوئی جھول نہیں ہوتی. ہم تمہارے لیے واضح واضح کھول کر چیزوں کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم
اپنی عقل کا صحیح استعمال کر سکو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبر کی بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں دین یہ جبرن بات کرتا ہے، یہ جبرن بات کرتا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، کسی مقام پر اللہ نے اپنے آپ کو جبرن نہیں منوایا، یعنی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ مجھے مانو بس، بلکہ کیا، غور کرو، آفاق میں غور کرو، زمینوں پہ غور کرو، چلتی ہوئی ہواؤں پہ غور کرو، اپنے وجود پہ غور کرو، عقل کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اسی لیے یہاں پر کہ تم سمجھ سکو کہ اللہ موجود ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا۔ پچھلے جمعے میں میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی، خلاصہ یہ ہے، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دے کر واپسی کی امید نہ رکھی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے، قرض حسنہ۔ تو جب اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب کیا ہوگا، نیکی کرنے کے بعد کسی سے اس کے رد عمل کی امید نہ رکھی جائے، یہ ہوتا ہے قرض حسنہ۔ ہمارے مسائل یہی تو ہیں کہ ہماری کوئی بات اللہ جی میں تیرے نال بھی کیتا سی، یہ بھی کیتا، پھر وہ احسان جتلانا شروع کر۔ اس کا مطلب ہے وہ نیکی کا کام میں نے اس کے لیے، اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک سادہ سا فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ کسی سے نیکی کریں اور اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کے ذہن میں اپنی نیکی آ گئی، تو بات سمجھ لیں کہ وہ نیکی آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی، وہ آپ نے کسی طمع کے لیے کی تھی، کسی لالچ میں آ کے کیا تھا، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ ایک بات، اور یہ میں نے استثنائی صورتحال بھی بیان کر دی تھی کہ ہاں اگلے ہی بندے کا بھلا ہو، اپنا کوئی آپ کی منشا نہ ہو، تو پھر نیکی یاد کروائی جا سکتی ہے۔ یہ فرق میں نے گزشتہ جمعے یہ بھی بیان کر دیا، یار دیکھ میں تجھے اس مصیبت سے نکال کر یہاں پہ لے کے آیا، تو پھر یہی کام کر رہا ہے، یعنی بھلائی اگلے بندے کی ہی ہو تو نیکی یاد کروائی جا سکتی ہے، اپنا کوئی طمع ہو تو پھر نیکی یاد کروانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم، ان کے لیے دوہرے دوہرے اجر ہوں گے، وَلَهُمْ اجر کریم، اور ان کے لیے اجر کریم ہوگا، یعنی کریم کہتے ہیں باعث عزت، پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک ھم الصدیقون، وہی لوگ کامل سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اوروں پر رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، یعنی نیک لوگ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ لہم اجرہم، ان کے لیے اجر بھی ہے، ونورہم، ان کے لیے نور بھی ہے، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی دوزخ والے ہیں۔ آیتوں کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے، ڈائریکٹ جھٹلانا، یا ان کے حکموں کی بجائے، اللہ کے حکموں کی بجائے اپنے حکم نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اسے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلانا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔